بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، قاسم علی شاہ پاکستان کے ایک جانے پہچانے موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ وہ نوجوانوں میں خاصے مقبول ہیں، نوجوانوں میں ہی کیا بلکہ معاشرے کے بہت سے طبقات میں مشہور اور معروف ہیں، اور ان کی باتیں سننے کے لیے لوگ کشاں کشاں چلے جاتے ہیں۔ جہاں وہ ان کا لیکچر ہو تو لوگ اسے بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، کیونکہ شاید یہ ایک ڈپریشن کا زمانہ ہے، حالات لوگوں کے خراب ہیں، اور قاسم علی شاہ لوگوں کو کامیاب زندگی گزارنے کے گر سکھاتے ہیں، فن سکھاتے ہیں، اور یوں لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کے سحر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نوجوان اکثر اولڈ بک شاپس پر اور فٹ پاتھ پہ لگی ہوئی ان کی پرانی کتابیں تلاش کرتے خریدتے ہیں، اور ان کتابوں سے کامیاب زندگی گزارنے کی ایک امید وابستہ کرتے ہیں، ایک سبق سیکھتے ہیں۔ وہ کتنا اس سے حاصل کر پاتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح بہت سے جو ٹریننگز جو ہوتی ہیں ان کے لیے بھی قاسم علی شاہ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ گویا کہ ایک پاکستان کی سماجی دنیا کا ایک بڑا معتبر اور مشہور نام ہے وہ، اور اگر یہ کیسٹس کا زمانہ ہوتا تو بلا شبہ ان کی کیسٹس جو ہیں وہ عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی سے زیادہ اگر نہ صحیح لیکن اس پائے تک وہ ضرور مقبول ہوتیں اور ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہوتیں۔ لیکن اب چونکہ وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن اس لیے لوگ انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع سے ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ چند دن قبل انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا، وہ ایک نئے انداز سے سامنے آئے، ایک انٹرویور کے طور پہ انہوں نے اپنا ایک ٹیک آف کرنے کی کوشش کی، اور اس کا آغاز انہوں نے اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول سیاستدان عمران خان سے کیا۔ عمران خان کے ساتھ انہوں نے جو انٹرویو کیا وہ اگر انٹرویو کی حد تک ہی رہتا، اول تو اس کی جو وہاں قاسم علی شاہ کی جو باڈی لینگویج تھی وہ ایک پروفیشنل انٹرویور کی یا ایک جرنلسٹ کی، ایک پروفیشنل آدمی کی نہیں تھی۔ ظاہر ہے ہر انسان کا جس کا کام اسی کو ساجے، ہر انسان کا کرنے کا کوئی کام ہوتا ہے جس میں اس کی مہارت ہوتی ہے، اور ہر انسان ہر کام شاید کر تو سکتا ہے لیکن شاید وہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو وہاں وہ ایک اچھے انٹرویور کے طور پہ سامنے نہیں آئے۔ مثلاً یہ کہ خود اپنے لیے ٹکٹ کی بات کرنا، اور اگر وہ ازراہ تفنن یہ بات کر رہے تھے تب بھی یہ کوئی مناسب انداز نہیں تھا بات کرنے کا، اور ایسے اور منوانا اور بحث کرنا اور صلاح مشورہ دینا شاید یہ پروفیشنلزم کا تقاضا نہیں ہوتا۔ ایک انٹرویور کے طور پہ آپ نے ایک سوال پوچھنا ہے تو آپ کو اس میں پھر مزید بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس پر جب رائے آ جائے۔ تو قاسم علی شاہ یہاں چونکہ ان کی لینگویج اور باڈی لینگویج دونوں ایک اس میں ایک الگ انسان جھلکتا تھا اور پروفیشنل نہیں تھا، اس کام کے حوالے سے پرفیکشن نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ پھسلتے چلے گئے، کیلے پر ان کا پاؤں پڑا اور پھر وہ لڑکتے چلے گئے، اور کچھ ان سے پھر جب انہوں نے کچھ باتیں کی عمران خان کے حوالے سے تو وہ یوں لگا کہ پھر انہوں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا، یا غلطی سے ان کا ہاتھ پڑ گیا بھیڑوں کے چھتے میں۔ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے انہوں نے، اور عام جو ایک ہمدردی کی لہر اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، اور جو ان کے حامی ہیں یا ہمدرد ہیں جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جس ٹریک پہ یہ گاڑی جا رہی ہے اس کو روکنا ہے، اور جو حالات پاکستان کے بن چکے ہیں، ایک ذلت اور تمسکنت کا سا ایک ماحول ہو چکا ہے کہ ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے آپ ایک ناکامی کا
اشتہار بن کر رہ گئے ہیں، یہ ساری باتیں عمران خان کے بیانیے کو تقویت دیتی ہیں، اور وہ ان میں ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں یا اس کے ہمدرد ہیں وہی اس بیانیے کو پسند کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی کو بھی اپنے حالات کی وجہ سے، گرد و پیش کے ماحول کی وجہ سے یہ بیانیہ جو ہے بھا گیا ہے کہ ظاہر ہے کوئی تو ہے جو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ہے، اور اس صورتحال کو کہیں نہ کہیں جا کر بدلنا تو ہے۔ تو یوں وہ قاسم علی شاہ پر پل پڑے سب لوگ، اور ان کی ٹرولنگ ہونے لگی سوشل میڈیا پر، اور ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چلا گیا۔ قاسم علی شاہ رانگ نمبر آج 2 دن سے چل رہا ہے، ان کے لتے لیے جا رہے ہیں، درگت بنائی جا رہی ہے، اور قاسم علی شاہ اپنی وضاحتوں کے ایک دلدل میں نہ ختم ہونے والے ایک سلسلے میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ یہاں قاسم علی شاہ ایک، چونکہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، پاکستانی سوسائٹی میں ایک معتبر نام تھے، لیکن پاکستانی سیاست جو ہے وہ ایک ایسا ساکھ کا ایک ایسا بلیک ہول ہے، ایک ایسا برمودا تکون ہے کہ جس میں ہم نے بہت معتبر، بہت اچھی ساکھ رکھنے والے، بہت فصیح البیان، قادر الکلام، معتبر شخصیات جن کی عوامی پذیرائی بھی رہی ہے، ان میں سکالرز بھی ہیں، ان میں دانشور بھی ہیں، ان میں تجزیہ نگار بھی ہیں، ان میں بہت سے معاشرے کے ممتاز اور نمایاں فنکار ہیں، کھلاڑی ہیں، ان سب کا جن کو پر معاشرہ اعتبار کرتا ہے، جن کی بات کو وزن دیتا ہے، جن کی بات کو وہ ان بائسڈ سمجھتا ہے، ان لوگوں کو ہم نے اس سیاست کے اس ساکھ کے اس برمودا تکون میں، اس بلیک ہول میں، ان کی شخصیت کے، ان کے علم کے، ان کی نکتہ آفرینی کے، ان کی بزلہ سنجی کے، ان کی کریڈیبلٹی کے جو جہاز ہیں وہ ڈوبتے دیکھے ہیں۔ اور یہ لمبی کہانی ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے نام تھے کہ جو اپنی اپنی فیلڈ میں بہت مہارت رکھتے تھے، بہت احترام رکھتے تھے، سوسائٹی ان کی بات کو توجہ سے سنتی اور وزن دیتی تھی، لیکن جب وہ پاکستان کی سیاست میں اترے یا لانچ کیے گئے، یہ ایک الگ موضوع ہے، تو پھر ان کی جو ساکھ ہے وہ اس سیاست کے بازار میں، ان کا جو اس کانٹوں بری راہ میں ان کا جو ریشمی دامن ہے وہ تار تار ہوتا چلا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معاشرے میں کسی معتبر شخص کو معتبر کیوں نہیں رہنے دیا جاتا؟ کسی شخص کی اگر کریڈیبلٹی بنتی ہے، اپنی محنت کے ساتھ بنتی ہے، اپنی کاوش کے ساتھ بنتی ہے، اپنی شب و روز کے جو رت جگوں اور آبلوں کے ساتھ اس کی اگر کوئی کریڈیبلٹی، کوئی ساکھ، کوئی شخصیت بنتی ہے، اور لوگ اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں، لوگ اس پر دھیان دیتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، اور عمل کرنے کی بھی لامحالہ کوشش کرتے ہوں گے، تو پھر ایسے شخص کو سیاست میں لانچ کرنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ قاسم علی شاہ کو لانچ کرنے کی کوئی کوشش کی جا رہی تھی، خود انہوں نے ایک یہ سوال کر کے کہ انہیں ٹکٹ چاہیے، وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، وہ الیکشن میں آنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ اس تاثر کو مضبوط کیا کہ انہیں لانچ کیا جا رہا ہے، اور لانچ کرنے کی روایت پاکستان کی سیاست میں بہت پرانی ہے، اور معتبر لوگوں کو لانچ کر کے بے اثر اور غیر معتبر اور بے اعتبار بنانے کی یہ رسم، یہ ریت، یہ شوق پتہ نہیں کیوں پل رہا ہے، اور یہ سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو غیر جانبدار اور کریڈیبلٹی کے ساتھ کیوں نہیں جینے دیا جاتا، رہنے دیا جاتا، اور تاکہ یہ سوسائٹی میں جو تقسیم کا عمل ہے، یہ تقسیم در تقسیم کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے پر جا کر نہ روکے، اور یوں ہی یہ چلتا چلا جائے آگے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اور پی ٹی وی پاکستان کا واحد الیکٹرانک میڈیا تھا، اور وہاں اس وقت ڈاکٹر اسرار احمد تنظیم اسلامی کے سربراہ تھے، ایک بڑے منجے ہوئے اسکالر تھے، وہ وہاں ان کی ایک پروگرام کرتے تھے غالباً الہدا کے نام سے، تو وہ بڑا بہترین درس قرآن کا پروگرام دیکھا جاتا تھا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، چونکہ سوچ فکر کے اعتبار سے وہ جنرل ضیاء الحق کے قریب تھے، اور یا جنرل ضیاء الحق اس سوچ اور فکر کے قریب تھے، اس لیے وہ اس سوچ کو پروموٹ کر رہے تھے اس وقت۔ تو ڈاکٹر صاحب کی چونکہ ایک بڑی ساکھ بن گئی، لوگ توجہ سے سننے لگے، ان کا درس قرآن ان کو ملک کے طول و عرض میں بلانے لگے، تو شاید پھر وہ نشانے پر آ گئے،
اس کے بعد پھر وہ پروگرام ختم ہو گیا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ایک نئے اسکالر کے طور پہ سامنے آئے تھے، ابھی پنجاب یونیورسٹی میں وہ پڑھا رہے تھے اور شریف خاندان کے ساتھ ان کا ایک تعلق ڈیولپ ہو رہا تھا، انہیں پھر ان کی جگہ ریپلیس کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کا سٹائل تھا، جو ان کی سوچ تھی، جو فکر تھی، وہ ان لوگوں کو شاید قبول نہیں تھی کہ جو ظاہر ہے پی ٹی وی کو فائنانس کرتے ہیں یا اسپانسر ہیں، یا جو وہ کمپنیاں، وہ ادارے کہ جنہیں جو اس کو اشتہارات کی مد میں دیتے تھے، یا اس سے بھی آگے کی کوئی بات ہو۔ تو طاہر القادری صاحب بڑے مقبول ہو گئے۔ ان کی قصاص اور دیت پہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک ڈیبیٹ ہوئی، اس میں ان کو جو قانون سازی ہو رہی تھی اس وقت غیر جماعتی اسمبلی میں، اس میں ڈاکٹر صاحب کا کہ مضامین کے حوالے دیے جانے لگے، وہ لکھنے لگے، ڈیبیٹس میں ان کو بلایا جانے لگا، ان کو مذاکروں میں بلایا جانے لگا، اخبارات کے جو مذاکرے ہیں ان میں بلایا جانے لگا۔ تو وہ ایک بڑے اور ایک سکا قسم کے جو ایک اسکالر کے طور پہ معاشرے میں سامنے آئے، اور ان کی بات میں بڑا وزن تھا، انہیں ایک ماڈریٹ آواز کے طور پہ معاشرے کے ہر طبقے میں سنا جاتا تھا، احترام دیا جانے لگا۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا، پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سیاست میں لانچ کرنے کا ایک پروگرام شروع ہوا، اور یوں ان کا جو متھا ہے وہ اپنے ہی میزبانوں یعنی شریف خاندان کے ساتھ لڑ گیا، اور شریف خاندان نے ان کو اس انداز سے نشانے پر رکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا جو ایک امیج تھا وہ برباد ہو گیا چونکہ، اور خراب ہو گیا، اور ان کی کریڈیبلٹی متاثر ہو گئی۔ وہ ایک اسکالر کے طور پہ، ایک جامعۃ الازہر کے ایک پڑھے ہوئے اور ایک نئی سوچ کے ساتھ آنے والے ایک اسکالر جو ہیں، وہ سیاست کے میدان میں آ کے وہ اس طرح یعنی بروئے کار نہیں آ سکے کہ جس کے لیے انہیں لانچ کیا گیا، لیکن وہ ایک متنازع بن کر رہ گئی شخصیت۔ اور پھر ان کی باتیں، جو ان کے فالوورز تھے وہ تو ان کی باتیں سنتے رہے، سر دھنتے رہے، لیکن وہ جو ایک کیفیت تھی کہ پوری سوسائٹی ان کے بات کو وزن دینے لگی تھی، وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ اسی طرح یہ تو ایک ہے، بالکل اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاہد آفریدی ایک اچھا اور نام تھا، ایک کرکٹ کے حوالے سے ایک اچھا کھلاڑی تھا اور ایک اچھی ساکھ تھی، وہ کتنا اچھا کرکٹر تھا یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک اچھے انسان کے طور پہ اس کی سوسائٹی میں ساکھ تھی۔ پھر انہیں لانچ کر دیا گیا، یا وہ انہیں سیاست کا ایک شوق چرایا، اور وہ ایک جاتے جاتے پھر دیوار سے لگ گئے، پھر ان کی ساکھ کا وہ عالم اور وہ کیفیت اور وہ مقام اور مرتبہ نہ رہا۔ اسی طرح ایک وہ میں کہندیاں پتہ نہیں سیاں میں تیریاں، وہ ایک اس طرح کے نغموں سے وہ شہرت حاصل کرنے والے جواد احمد بڑے اچھے فنکار تھے۔ ایف ایم چینلز پہ جب نئے یہ آئے 90 کی دہائی میں تو بہت ان کے گانے چلتے تھے، پاپولر تھے وہ، نوجوانوں میں ان کو بلایا جاتا تھا۔ پھر ان کو بھی لانچ کیا گیا، اور وہ بھی جس لانچر سے انہیں فائر کرنے کی کوشش کی اور نہ جانے کس نشانے پر داغنے کی کوشش کی، وہ لانچر میں ہی پھٹ کر وہ مس فائر ہو گئے بہت سوں کی طرح۔ اور یوں اب وہ گلہ کرتے ہوئے شکوہ کنا نظر آتے ہیں کہ جب سے انہوں نے عمران خان کی مخالفت کی ہے، لوگوں نے انہیں بلانا چھوڑ دیا ہے اور ان کے رزق روزگار پہ اثر پڑ گیا ہے۔ یعنی یہ ایک طویل فہرست ہے۔ جو تھم نیل اس گفتگو کا ہے، اس ولاگ کا ہے، اس میں بھی کچھ جگہیں خالی چھوڑی گئی ہیں کہ ہر ایک کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون کون کس کس وقت پہ کن کن مقاصد کے تحت لانچ ہوا۔ معاشرے کا بڑا معتبر آدمی، ایک معاشرے میں ایک اچھی ساکھ اور ایک اچھا کردار اور ایک اچھی پہچان رکھنے والا شخص، لیکن اسے داغنے کے شوق میں، اسے لانچ کرنے کے شوق میں کس طرح اس کا مس فائر کر کے اسے معاشرے میں ویسٹ کیا گیا۔ ایک غلط رجحان، ایک غلط تجربہ ہوتا ہے یہ کہ کسی جمی جمائی شخصیت کے خلاف ایک شخص کو لانچ کرنے کا۔ یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ماحول میں جب اترتے ہیں، وہ اپنی دنیا سے باہر نکل کر ایک نئی دنیا میں جب وہ پرواز کرتے ہیں، ایک نئی فضا میں پرواز کرتے ہیں، تو وہ گرد و پیش کے اثرات سے بے نیاز ہو کر کرتے ہیں۔ یہ تو عمران خان ایک سخت جان آدمی تھا، اور خود وہ کہتے ہیں کہ جب اکثر جب وہ باہر کے ملکوں میں کھیلتے تھے تو ظاہر ہے وہاں لوگ جو
میزبان ملک کے شہری ہوتے تھے اور وہ انہیں تنقید کا نشانہ بناتے تھے. خود عمران خان اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ذلیل کرتے تھے ہمیں, اور یوں ان کی ایک اس معاملے میں کوئی وہ بہت زیادہ حساس نہیں ہیں تنقید کے معاملے میں. لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی فیلڈ تک محدود رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اتنا تنقید کا تجربہ نہیں ہوتا, اور ان کو شاید اس سیاست کے اتار چڑھاؤ کا, رموز و اوقاف کا, اس کی نشیب و فراز کا, اس کی نزاکتوں کا پوری طرح اندازہ بھی نہیں ہوتا. وہ ایک جذبے کے تحت شاید خود کو پیش تو کرتے ہیں, بروئے کار آنے کے لیے آمادہ تو ہو جاتے ہیں, لیکن پھر چونکہ مس فائر ہوتا ہے اور وہ اپنے ہدف تک پہنچے بغیر ہی وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو قاسم علی شاہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر تو انہوں نے اخلاص کے ساتھ باتیں کی تو پھر ابھی انہیں ان چیزوں پر کمانڈ حاصل کرنی چاہیے تھی. وہ ایک بہترین قادر الکلام شخص ہیں. وہ لوگوں کو یقیناً ایک ناکام زندگی سے کامیاب زندگی کا سفر طے کرانے میں ان کی باتیں بہت معاون کا کردار ادا کرتی ہوں گی. لیکن یہ جو باریکیاں ہیں سیاست کی دنیا کی, اور یہ ساکھ کے برمودا تکون میں اور ساکھ کے ایک بلیک ہول میں اپنی ساکھ کے جہاز کو, اپنے اعتبار اور اپنی کریڈیبلٹی کے جہاز کو ڈبونے سے بہتر تھا کہ وہ اپنا جو ایک انٹرویو کا مروجہ طریقہ کار ہے, اپنی باڈی لینگویج کو بھی اس انداز سے ترتیب دیتے اور تیاری کرتے کہ انہوں نے ہمیشہ مخاطب کو مخاطب ہی کیا ہے اور تقریری انداز میں مخاطب کیا ہے, اور لیکن جب آگے کسی نے جواب دینا ہو, بولنا ہو, یعنی ایک بالر کی گیند پر جب اس نے بیٹنگ کرنی ہو تو پھر وہاں کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. اور یہی قاسم علی شاہ کے ساتھ ہو رہا ہے آج کہ انہیں اگر وہ اپنے طور پر انہوں نے یہاں قدم رکھا اس وادی میں سیاست میں آنے کا, ان کا حقیقی شوق وہ کہیں ان کے دل و دماغ کی تہ میں کہیں جھلکتا اور بھڑکتا نظر آ رہا ہے, یا پھر انہیں اگر لانچ کیا گیا تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ پاکستان کا ایک روایتی چلا آنے والا ایک المیے کا ایک اور تسلسل ہے کہ یہاں لوگوں کو غیر متنازع نہیں رہنے دیا جاتا, ان کو سوسائٹی میں ہمہ مقتدر جو احترام ہے اس کا حامل نہیں رہنے دیا جاتا. انہیں پہلے سے ہی تقسیم اور بحران کا شکار سوسائٹی میں لا کر ان کی جو ساکھ ہے اس کا دامن تار تار کرنے کا یہ بہت پرانا رواج ہے, اور قاسم علی شاہ جیسے سمجھدار انسان بھی اس ٹریپ میں آئے بغیر نہ رہ سکے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.